پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایم کیو ایم میں خالد مقبول بے بس ہو چکے ہیں، ان کی کوئی نہیں سنتا۔ ایم کیو ایم پی ایس پی کے نرغے میں ہے، ایم کیو ایم دفن ہو چکی ہے۔ ہمارے لیے یہ بات ہو کہ کوئی پہلے سے کہنا شروع کر دے کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا تو مجھے شرم آئے گی۔ جو تاثر نواز شریف صاحب کے لیے اس وقت ہے، اگر ہماری جماعت کے لیے ہوگا تو ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہوگی، ہمارے لیے شرم کی بات ہوگی۔ اگر ہم کہتے ہیں جی یہ نیا لاڈلا ہے تو پھر اس میں مجھے نہیں پتا لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے۔ جب پیپلز پارٹی آج سے بہت پہلے یہ بات کرتی تھی کہ میاں صاحب کو آ کر ملک میں سیاست کرنی چاہیے، تو ہمارے پی ایم ایل این کے دوست ہم پر تنقید کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہنا چھوڑ دیا، لیکن کسی اور نے کہہ کے ان کو بلا لیا ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے بھی لیول تو پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کے اس بیان پہ ہم بات کریں گے۔ ایم کیو ایم رہنما محمد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسین صاحب بہت شکریہ، بتائیے گا کیا کہیں گے آپ؟ سعید غنی تو کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم بے بس ہو چکی ہے، خالد مقبول بے بس ہو چکے ہیں، کوئی نہیں سنتا، پی ایس پی کے نرغے میں ایم کیو ایم۔ دیکھیں، اصل میں جب سے ایم کیو ایم کے تمام دھڑے متحد ہوئے ہیں، جو فیکشنز تھے، اس وقت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف زرداری سے لے کر ان کے تمام رہنماؤں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، دن کا چین اور سکون اڑ کے ختم ہو گیا ہے۔ یہ اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہیں، جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تشویش کا شکار ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہم نے تو ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے، دھڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے اتنی سازشیں کی، اتنی کوششیں کی، اربوں روپے خرچ کیے، وہ ایم کیو ایم دوبارہ سے طاقتور ہو رہی ہے۔ نمبر دو، یہ کہنے کہ جی ایم کیو ایم تو مردہ گھوڑا ہے، تو میں ان کو یہ کہوں گا سعید غنی صاحب، اسی مردہ گھوڑے پر بیٹھ کر تم 2022 میں تمہاری وفاق میں حکومت بنی، اسی مردہ گھوڑے پر بیٹھ کر تمہارے بلاول زرداری صاحب وزیر خارجہ بنے، اسی مردہ گھوڑے ایم کیو ایم کے اوپر بیٹھ کر تمہارے بلاول زرداری نے 40 سے زائد ممالک کے دورے کیے۔ تو یہ ان کو تو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گردن تک کرپشنوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، منشیات فروشی میں ڈوبے ہوئے ہیں، نوکریوں میں پیسے لینا، ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے لینا، پروموشن میں پیسے لینا۔ اور جب سے ہم نے یہ اعلان کیا ہے، ان کو بتایا ہے پیپلز پارٹی کو کہ اگر ہمارے عوام کے مسائل تم حل نہیں کرو گے، سندھ حکومت کی ذمہ داری یہ نہیں کرو گے، ہم بلاول زرداری کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیں گے۔ جب سے ان کو پریشانی ہو گئی ہے، انہوں نے ایم کیو ایم کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خالد مقبول صاحب جو کنوینر ایم کیو ایم پاکستان کے، وہ بے بس ہیں۔ اگر وہ بے بس ہوتے نا تو 30 مارچ کو جو 28 نکات اس کے ایجنڈے کے اوپر، ایگریمنٹ کے اوپر سائن ہوئے ہیں، خالد مقبول صدیقی بھائی کے دستخط موجود ہیں، آصف زرداری، بلاول زرداری، فضل الرحمان، شہباز شریف صاحب، ان سب کے دستخط ہیں۔ خالد مقبول صدیقی بھائی با اختیار ہیں، پاورفل ہیں، اور پوری شہری علاقوں کے عوام کی قیادت کر رہے ہیں، سچے ایماندار محب وطن پاکستانی ہیں۔ ان کے مقابلے میں تمہارا کوئی ایک شخص آصف زرداری ہو، کوئی ان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، اس لیے کہ تم سارے جو ہے کرپشن میں، لوٹ مار میں ڈوبے ہوئے ہو۔ بہت شکریہ محمد حسین صاحب۔